اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206۔ منافق آدمی کی پانچویں نشانی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، یعنی جب فتنہ پرور انسان کو نصیحت کی جاتی ہے اور اس کے مذموم فعل پر اسے ڈرایا جاتا ہے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر، اخذتہ العزت بالاثم، تو غرور نفس اسے اور بھی گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کا غرور اسے اور زیادہ گناہ پر ابھار دیتا ہے، وہ ضد میں آ کر اور زیادہ فساد برپا کرنے لگ جاتا ہے۔ نفس کے غرور کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کسی حق کہنے والے کی بات قبول کر لی تو میری ناک کٹ جائے گی، فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس کی آگ دل کو جلا دے گی، اس کی جلن بجلی کی طرح دل سے چیخیں نکال دے گی۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے کوئی اللہ سے ڈرائے، روک ٹوک کرے، تو وہ ناراض اور غصہ ہونے کی بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرے، فوری اللہ سے معافی مانگے، اس گناہ اور نافرمانی پر فوری توبہ معافی کے ذریعے اسے دل سے کھرچ ڈالے، ختم کر دے۔ نمبر 2، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کسی کی نصیحت پر ناراض ہونا، تکبر و غرور میں آ جانا صحیح مسلمان کی شان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان من اکبر الذنوب عند اللہ ان یقال للعبد اتق اللہ فیقول علیک نفسک۔ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کسی کو نصیحت اور خیرخواہی کی بات کی جائے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ جواب میں کہے کہ تو اپنی فکر کر۔ نمبر 3، یہ حقیقت میں تکبر کی دلیل ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے مزاج ایسے ہو گئے ہیں کہ جب انہیں کوئی آدمی ان کے گناہ پر متنبع کرتا ہے تو غضبناک ہو جاتے ہیں، حق کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور یوں اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت میں تکبر کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت مالک بن مغول رحمت اللہ علیہ سے کہا اللہ سے ڈر۔ جو ہی اس نے یہ کہا تو انہوں نے عاجزی کی وجہ سے اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا۔ ہارون رشید کی عاجزی اور انکساری۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی 1 سال تک اپنی ضرورت لے کر حاضر ہوتا رہا، مگر ضرورت نہ پوری ہوئی۔ ایک دن ہارون رشید محل سے باہر نکلے ہی تھے کہ یہودی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اتق اللہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈرو۔ ہارون رشید نے جو ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے فوراً سواری سے اترے، وہیں زمین پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد حکم دیا اس یہودی کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، چنانچہ اس وقت اس کی ضرورت پوری کر دی گئی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جب اپنے سفر سے واپس تشریف لائے تو کسی نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ ایک یہودی کے کہنے پہ اپنی سواری سے اتر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی کے کہنے کی وجہ سے نہیں اترا، بلکہ مجھے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد یاد آیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یعنی یہ والی آیت۔ اس لیے میں سواری سے اتر گیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو جب بھی اللہ کا نام آئے تو ہمارے دل کے اوپر ایک خوف بھی آنا چاہیے، ایک شوق بھی آنا چاہیے، اللہ کی محبت بھی پیدا ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اور نفس بندے کو بار بار مطمئن کرتے ہیں کہ تو کافی عبادت کر رہا ہے، تو کافی اللہ کو راضی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، جو بھی تو تھوڑے بہت عمل کر رہا ہے بس یہ کافی ہے۔ شیطان اور نفس آدمی کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، تو آدمی کو قدم قدم پہ ڈرنا چاہیے، سنبھل کے چلنا چاہیے اور اللہ کا شوق اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے چاہیے تاکہ دنیا آخرتوں کی سعادتوں کو سمیٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔